الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا مزاج اور فطرت یہ بنائی ہے، اس زمین پر ہر پیدا ہونے والے انسان کو پریشانیوں سے، مشکلات سے، الجھنوں سے، ناگواریوں سے، بیماریوں سے، ناکامیوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہم ذرا دینی سیٹ پر بیٹھنے والے ہیں، لوگ اپنے معاملات میں ہم سے مشاورت کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کا بندہ کسی نہ کسی مشکل سے اس کا واسطہ رہتا ہے. ایسے ایسے دوست جن کو دنیاوی طور پر اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وہ جب تنہائی میں مشاورت کے لیے آتے ہیں ان کی باتیں سن کر ترس آتا ہے کہ یہ بیچارہ کن کن پریشانیوں میں پھنسا ہوا. یہ دنیا کی فطرت ہے ایسے. میں ابھی خود ایک الجھن میں پڑا. آج کا جو جمعے کا موضوع تھا اسی نے میرا سر درد ٹھیک کیا. ابھی اچانک سر میں ایسا درد ہوا. مثلا فجر کے بعد ہم اس مسجد کی تیاری پر لگتے ہیں جمعے کے لیے. اس کی فجر کے بعد مکمل صفائی کرتے ہیں، ہر چیز اس کی اوکے کرتے ہیں. 9 بجے اس کے AC چلا دیے تاکہ اچھی طرح حال ٹھنڈا ہو جائے. پہلا جمعہ پڑا، گرمی بہت، آپ سارے حضرات پسینے سے نہائے گئے. سوال یہ ہے کہ جی AC کی ضرورت ہے. 8 دن بھاگ دوڑ کی، AC لائے، AC چلائے، اب وہ نہیں چل رہے. بھائی کیوں نہیں چل رہے؟ آپ کا لوڈ پورا نہیں. لوڈ پورا کرنے کے لیے نکلے، پتہ چلا کہ آپ کی بڑی تاریں نہیں ڈلی ہوئی. اس کے پیچھے 1.5 مہینہ بھاگا، وہ ڈلوائی، پتہ چلا پھر بھی آگے والی تار وہ نہیں کام اٹھا سکتی. اس کے پیچھے بھاگے، پھر پتہ چلا آپ کا میٹر سنگل فیس ہے. بھاگ دوڑ کر کے میٹر 3 فیس لگایا گرمی سے بچنے کے لیے. پھر پتہ چلا کہ آپ کی 4 کور تار نہیں ہے. وہ پیسے لگا کے 4 کور تار لگائی، وہ بھی لگ گئی. پھر پتہ چلا AC چلا کے آج 10 بجے چلائے، پھر AC لوڈ نہیں اٹھا رہے. اب بندہ کہے یار اتنے پیسے لگا دیے ہیں، 3 مہینے بھاگ دوڑ کی ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ گجرانوالہ گئے ہیں، کس کس دفتر میں گئے ہیں، اب بڑی تار بھی ڈلوا دی ہے، 4 کور بھی ڈل گئی ہے، اب 3 فیس میٹر بھی لگ گیا ہے، اب AC بھی آ گئے ہیں، اب سولر بھی لگ گیا ہے،
اب پھر نہیں، اب کیا کرے بندہ؟ اب 10 بجے اے سی چلائے تاکہ ماحول ٹھنڈا ہو، ابھی جب جمعے کی باری آئی تو اے سی بند ہو گیا جی، ٹرپ کر رہے ہیں، بار بار لوڈ نہیں اٹھا رہے۔ اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، کیا کرے؟ جتنے پیسے لگا سکتے تھے، جو کچھ کر سکتے تھے کر دیا، پتہ چلا کہ جی صرف سولر پر چل سکتے ہیں، اس کی ایک ڈیوائس چاہیے جی، وہ کدھر سے ملے گی؟ گجرانوالہ سے۔ گجرانوالہ پتہ کیا، انہوں نے کہا لاہور سے ملے گی، لاہور بھاگے۔ لاہور والوں نے کہا کراچی سے ملے گی، کراچی بھاگے۔ کراچی والوں نے کہا چائنا سے آئے گی، وہاں سے بک کروائی، پھر پتہ چلا وہ کراچی پہنچ گئی۔ کراچی پہنچتے پہنچتے اب پتہ چلا کہ وہ لاہور پہنچ رہی ہے، 2-4 دن میں وہ آئے گی۔ وہ بھاگ لگا کے اس کو ڈیوائس کو لگا کے سارے اے سی جو ہے وہ سولر پر چلانے لگیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اس میں ایک اور مصیبت خانہ ہے، وہ باقی رہ گیا۔ وہ متنبی کے اشعار ہے کہ کیا اس محبوبہ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی بھی گوا بیٹھے، دانت بھی نہ رہے، بوڑھے بھی ہو گئے، بیمار بھی ہو گئے، جب وہ ہاتھ آئی تو پتہ چلا کسی کام کی نہیں ہے۔ تو متنبی نے اس پر ایک عظیم قصیدہ کہا لعنت ہے اس محبت پر جس نے دنیا میں رسوا بھی کر دیا اور منزل پھر بھی نہ ملی۔ تو بھائی یہ تو میں نے ابھی ایک مثال دے دی، زندگی میں آپ اپنی زندگی میں غور کریں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے بندہ یوں کرتا، آگے پھنس جاتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آتی ہے بھائی، یہ دنیا اسی طرح ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، یہ دنیا مسائلستان ہے، یہاں مسائل ہی مسائل ہیں، موت تک رہنا ہی رہنا ہے، کوئی کسی الجھن میں، کوئی کسی الجھن میں، کوئی اپنی بیماری سے لڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ماحول ایسا رکھا ہے۔ ہاں، ہم اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں اس پر کچھ باتیں پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ 5 اصول ایسے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے، جو مسلمان ان پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو سکون پہنچا دیتے ہیں، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حالات کا ٹھہراؤ دے دیتے ہیں۔ پریشانی اور مشکلات میں انبیاء کا کام ہے بھائی، وہ کتنی باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ 5 کو، جو اس کے اصطلاحی الفاظ ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے صبر اور ارجاء، تعوذ، نمبر 3 توکل و یقین، اور نمبر 4 تفویض اللہ، نمبر 5 انابت اللہ۔ یہ سارے اصطلاح قرآن کریم کی ہے۔ سادہ زبان میں یہ کہہ لیجئے، دنیا کی پریشانیوں اور مشکلات میں انبیاء 5 کام کرتے تھے۔ نمبر 1 صبر اور پر امید رہنا، نمبر 2 مشکلات میں اللہ کی پناہ ڈھونڈنا، نمبر 3 مشکلات میں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا، نمبر 4 اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور نمبر 5 بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ ان کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے صبر اور امید، اس کی تشریح میں نے پچھلے جمعے کی تقریر میں کی تھی کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں، مخالفتوں میں، عداوت میں، حسد کے ماحول میں، بغض کے ماحول میں، اور بندہ جب دیکھے مجھے کاروباری ناکامی ستا رہی ہے، مجھے بیماری ستا رہی ہے، مجھے اولاد کی طرف سے تکلیفیں ستا رہی ہے، مجھے رشتہ داروں کی طرف سے دکھ پہنچ رہا ہے، تو بھائی سب سے پہلا کام وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اور صبر صبر اور امید یہ دونوں ساتھی ہیں۔ جو مسلمان صبر نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے بار بار اللہ کے نبی سے یہ کہا، نبی جی کیا کرو؟ صبر کرو، نبی جی صبر کرو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے۔
26واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں نبی جی صبر کیجئے جس طرح آپ سے پہلے سارے رسولوں نے کیا کیا ہے، جلدی نہ کیجئے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ مشکلات میں ہر نبی کا ایک ہتھیار تھا، بھائی وہ کیا، صبر کرنا۔ اور صبر جو مسلمان کرے گا اللہ تعالیٰ سے پر امید بھی وہی رہے گا۔ جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ بڑی جلدی ٹوٹ جائے گا، اپنے ایمان کو برباد کر لے گا، خودکشی تک چلا جائے گا، کفر تک چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تو کیا کر، تو صبر کر، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے۔ اس کی تشریح میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں۔ مشکلات میں انبیاء کا دوسرا کام ہے تعوذ، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا۔ بھائی تعوذ کا لفظی معنی کیا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تعوذ اللہ کی پناہ ایسا قلعہ ہے، ایسا قلعہ ہے جو اس قلعے میں آ کے بیٹھ جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کا طریقہ یہ رہا، جب کبھی پریشانی آئی ہر نبی نے سب سے پہلے یہ کہا یا اللہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کہاں سے شروع کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ اے اللہ یہ جو تیرا سب سے بڑا دشمن ہے نا شیطان مردود، اس نے مجھے یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے نہیں دینا، اور یہ بدبخت مجھے نظر بھی نہیں آتا، میں اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ، اے اللہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا میرے بندے تو میری پناہ میں آ کر اب تلاوت کر، اب اس قرآن کو سمجھ، اس خبیث کی ایسی تیسی یہ تیرے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 52 مقامات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی۔ بھائی کتنے مقامات، توجہ کرنا ذرا، 52 مقامات ہیں۔ میں کچھ بطور مثال عرض کرتا ہوں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت حسن اور حضرت حسین، ایک تو خون اللہ کے نبی کا اور دوسرا حلیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت حسین و جمیل۔ اور انسان اپنے چھوٹے بچوں کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے، اور خصوصاً جب بندے کے پوتے اور نواسے ہوتے ہیں پھر انسان کا دل اور زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ اب حضرت حسن اور حضرت حسین آئے، 2 خوبصورت بچے، اور آپ کو پتہ ہے بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو چوم بھی رہے ہیں اور فوراً اعیذ بکما، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں لگ جانے والی نظر سے، حسد کرنے والے کے حسد سے، ہر طرح کے شر سے۔ اعیذ بکما، میں تم دونوں کو کس کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کی پناہ میں دے کے آگے پتہ کیا فرمایا، فرمایا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو بھی کس کی پناہ میں دیتے، اعیذ بکما۔ حضرت ابراہیم بھی یہی فرماتے میں تم دونوں کو کس کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے لگتے، حدیث میں ہے سواری پر چڑھتے، جب سواری پر چڑھنے لگتے فوراً کہتے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں، میں آپ کی پناہ تلاش کرتا ہوں۔ سفر کرتے راستے میں کہیں ٹھہرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری دعا مانگتے، اے اللہ، اب وہ زمانہ شہروں کا اور ہوٹلوں کا تو نہیں تھا، چلتے چلتے کہیں صحرا میں ٹھہر گئے، کہیں اچھے درخت آگے چشمہ آ گیا، اب ساری رات اندھیرے میں جنگل میں گزارنا کم خطرہ ہے، تو فوراً کیا کہتے، اعوذ باللہ، اے اللہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطرہ محسوس کرتے فوراً کہتے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اور یہ تمام انبیاء کا وصف ہے، ہر نبی نے جب کوئی خطرہ محسوس کیا، جب کوئی پریشانی محسوس کی، ہر نبی نے فوراً کیا کہا؟ ہم کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ آپ سب حضرات کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام ایک ایسی مشکل میں آئے جہاں خطرہ باہر سے بھی تھا اور خطرہ اندر سے بھی تھا، ڈبل خطرہ آیا۔ حسین و جمیل ہیں، نوجوان ہیں، زلیخا نے ایک چال چلی، خود طاقتور ہے، حسین و جمیل ہے، اور جو زلیخا ہے وہ وزیر خزانہ کی بیوی ہے، بہت اثر و رسوخ والی ہے، اور رہتے بھی گھر میں ہیں، باہر کا بندہ نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت یوسف ہی وہاں رہے تھے۔ اب اس نے برائی کے پورا جال بنا، اور بھائی یہاں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس نے برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اس وقت کن کمروں میں کہاں ہوں، اور یہاں اس عورت کی چال مجھے منٹوں میں تباہ کر سکتی ہے، اور زلیخا نے پوری چال چلی بھی۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب میرے بچاؤ کے سارے دروازے بند ہیں، تو بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اے اللہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ فوراً اللہ کی پناہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھائی دروازے توڑے کہ نہیں توڑے، اور دروازوں سے نکلے، اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ دروازے سے نکلے، دیکھا سامنے عزیز مصر کھڑا دیکھ رہا ہے، زلیخا کا شوہر سامنے۔ اب صورتحال اس سے زیادہ گھمپیر ہو گئی، لیکن کس کی پناہ مانگ کر آئے؟ اللہ کی پناہ مانگ کر آئے۔ اب جب عزیز مصر اس صورتحال کو سمجھ ہی رہا کہ یہ کیا، اور اتنے میں شاہی خاندان کے لوگ اور جمع ہو گئے، یہ کیا کیا جائے؟ اور زلیخا نے فوراً ایک نسوانی وار کیا جس سے کوئی بچتا نہیں۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تیری بیوی کے بارے میں غلط ارادہ رکھے؟ عزیز مصر خود بھی دیکھ چکا، اور زلیخا نے آپ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ احسان فراموش نہیں تھے، نمک حرام نہیں تھے۔ آگے وہ عزیز مصر کھڑا ہے جس نے پالا ہے، اور ادھر مدعیہ وہ عورت ہے جس سے گھر میں پلے ہیں، اور ہے بھی 100% سچے۔ آپ حضرت یوسف کی تکلیف اور بے بسی اور مشکل کا تھوڑا سا خیال کرو، لیکن جب اس مصیبت سے نکلنے لگے ہیں تو پناہ کس کی لی ہے؟ فوراً وہاں وشہد شاہد من اہلہا، قرآن کہہ رہا ہے من اہلی ہی نہیں، من اہلی ہا، زلیخا کا ہی کوئی بندہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا جناب کپڑا چیک کرو، وہ زلیخا کا اہم بندہ تھا۔ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ چیک کیا تو کپڑا کدھر سے پھٹا تھا؟ دوسری مصیبت گئی، عزیز مصر سمجھ گئے۔ اب زلیخا پھر اپنی شرارت سے باز نہ آئی۔ اس بات کا تذکرہ شاہی خاندان کی عورتوں میں ہوا، اور شریف انسان بڑا دکھ محسوس کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ جیل میں، اور جیل میں جا کے تذکرہ ہی بھول گئے کہاں گئے۔ لیکن پناہ کس کی مانگی ہے؟ بھائی توجہ کرنا، پناہ کس کی مانگی ہے؟ اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کہا میرے بندے میری پناہ مانگو اور بے یار و مددگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بادشاہ کو خواب دکھایا، قیدیوں کو کس طرح پہنچایا۔ اکثر پڑھے لکھے حضرات قرآن کے اس واقعے کا مطالعہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت آیا، سپریم کورٹ کا بینچ دوبارہ بیٹھا، 12ویں پارے کے بالکل آخر میں ہے، سپریم کورٹ کا بینچ دوبارہ بیٹھا۔ اس مقدمہ کی دوبارہ سماعت ہوئی، چیف جسٹس کی سیٹ پر مصر کا بادشاہ خود بیٹھا۔
حضرت یوسف نے یہ کہا اس وقت تک میں نہ تعبیر بتاؤں گا نہ تمہارے پاس آؤں گا جب تک میرے کیس کی دوبارہ سماعت نہ ہو. اور اندر سے پر امید تھے. کس کی پناہ لی ہے؟ جب دوبارہ اس مقدمہ کی سماعت ہوئی، مصر کے بادشاہ نے خود سماعت کی، تو مدعیہ زلیخا تھی. اس نے شروع میں کہہ دیا بادشاہ جی اصل بات یہ ہے قصور ہمارا ہے. کیا ہے قصور؟ سارا اس نوجوان کا کوئی قصور نہیں. اللہ کی پناہ میں آئے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو. آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن ویسے ہی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پر ختم ہوا ہے؟ بھائیو قرآن کہاں ختم ہو رہا ہے؟ نبی جی کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے کس کی پناہ میں؟ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شر سے کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں. قرآن نے ایک دفعہ کیا دیتا قرآن، پھر دوسری صورت آئی قل اعوذ برب الناس. نبی جی کہہ دیجئے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ لوگوں. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، من شر الوسواس. پوری دو صورتوں میں ایک ہی بات کہی ہے. کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ ہم نے اللہ کی پناہ کو کیا سمجھا ہے؟ اسی لیے ہر نبی پر حضرت نوح علیہ السلام خود بد دعا کی، اے اللہ میری قوم میں سے، توجہ رکھنا، میری قوم میں سے اب کسی کو نہ چھوڑ. لیلا و نہارا، دن اور رات ان کو سمجھایا ہے. آپ ہماری سادہ زبان میں کہہ لیجئے اے اللہ اب ان کا بیج ہی ختم کر دیجئے، ان کی نسل کو مٹا دے. خود بد دعا کی. اللہ تعالیٰ کا غضب حرکت میں آیا، طوفان نوح آیا. فرمایا اب وہی بچیں گے جو اس کشتی میں بیٹھیں گے. اب نوح علیہ السلام جب ایمان والوں کو سوار کر کے جانے لگے اور زمین و آسمان میں پانی ابلنا شروع ہوا، زمین و آسمان سے جب سفر شروع ہوا تو سامنے پہلی آزمائش آ گئی. بیٹا وہ کھڑا ہے پہاڑ کی چوٹی پر. بھائی قرآن نے حضرت نوح اور بیٹے کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ مکالمے کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. خود اپنا سبق بھول گئے، بھول ہو سکتی ہے. نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، میرے بیٹے کو بچا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہہ دیا تھا اب ایمان والے ہی تیرے اہل ہے، باقی تیرا کوئی اہل ہے؟ نوح علیہ السلام سے بھائی غلطی ہو گئی کہ نہیں؟ جیسے ہی کہا نا یا اللہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، اللہ نے کہا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے. خود تو نے بد دعا کی ہے کہ اب کسی کو چھوڑنا نہیں ہے سوائے ایمان والوں کے. اب میرا عذاب حرکت میں آیا ہے، اب آپ یوں کیوں کہہ رہے؟ نوح علیہ السلام کو فوراً سمجھ آ گئی. فوراً کیا کہا؟ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں کہاں آتا ہوں؟ نوح علیہ السلام پر مشکل آئی لیکن فوراً کیا کہا؟ اے اللہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں. بھائی سبق کو یاد کرو، جب بھی کوئی پریشانی آئے زبان پر فوراً کیا ہے؟ اے اللہ ہم کس کی پناہ میں آتے؟ آپ کو میں نے یوسف علیہ السلام کی مثال دے دی، نوح علیہ السلام کی مثال دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، ہمارا بندہ مر گیا ہے، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اللہ سے پوچھ کے بتائیے. آپ وحی اترتی ہے اس کا قاتل کیا ہے. بھائی سورہ بقرہ میں پورا رکوع ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہو اس طرح کے گائے ذبح کرو اور جا کے مردے کے ساتھ اس کا گوشت لگاؤ، مردہ کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا. بھائی سورہ بقرہ میں ہے یا نہیں؟ آگے بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ کوئی ہمارے مسئلے کا حل ہے کہ گائے ذبح کریں مردار کے ساتھ لگائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اس کے جواب میں، اے اللہ یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا، تو غیر سنجیدہ ہے. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میں کہاں آتا ہوں؟ چوتھا واقعہ لے لیجئے، چوتھا واقعہ لے لیجئے. بھائی آپ سب کو پتہ ہے مریم علیہ السلام، سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے. نوجوان با حیا قرآن صدیقہ عفیفہ کہہ رہا ہے
واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا کہہ رہا ہے. اب ایسی با حیا مجسمہ حیا نوجوان بچی جب نکلی، قرآن سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں بیان کر رہا ہے فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اب نوجوان بچی ہے، با حیا ہے، نبیوں کی اولاد ہے، ایک نبی کی ماں بننی ہے، باپ دادے سب انبیاء ہیں، اس سے زیادہ پاکیزہ کون اللہ کی بندی ہو سکتی ہے؟ وہ غسل کر کے جب نکلی تو دیکھا کہ صحن میں ایک نوجوان کھڑا ہے. بھائی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے فتمثل لها بشر. اب جیسے ہی حضرت مریم کی نگاہ پڑی فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن، میں کس کی پناہ میں آتی ہوں؟ ہم پر جب مشکل آتی ہے فوراً ادھر ادھر دیکھتے. جیسے ہی مریم نے دیکھا او نوجوان یہاں آ نہیں سکتا، میرا گھر محفوظ ہے، فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو کو متقی ہے. تو آگے سے پھر حضرت جبرائیل بولے کہ تجھے اللہ کی پناہ کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوں؟ نمائندہ ہوں. اور یہی بات ان کی والدہ کی بھی ہے. حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی کہ اے اللہ جو مجھے اولاد دیں گے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کروں گی؟ وقف کر دوں گی. اب جب بیٹی پیدا ہوئی، اب بیٹی ہے یہ بیت المقدس کی خدمات کیسے انجام دے گی؟ سورہ آل عمران میں ہے. فوراً حضرت مریم کی والدہ نے کہا اے اللہ میں اس بچی کو کس کی پناہ میں دیتی ہوں؟ جب یہ آیت ہمارے استادوں نے پڑھائی نا تو ہمیں ایک نصیحت کی، کہنے لگے بیٹا مریم علیہ السلام کی والدہ کے یہاں جیسے ہی حضرت مریم پیدا ہوئی انہوں نے فی الفور کہا اے اللہ میں اپنی بیٹی کو کس کی پناہ میں دیتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی حفاظت کی یا نہیں؟ ہمارے استاد ہیں کراچی میں، بہت بوڑھے اور ضعیف ہیں، حیات ہیں، ہم نے ترمذی شریف ان سے پڑھی ہے، تو مجھے کہا کرتے تھے بیٹا میری بات یاد رکھو، اللہ جب بھی بیٹی دے بیٹی کے پیدا ہوتے 2 نفل پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو اے اللہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی پناہ میں دے رہا ہوں. اور آگے ہمارے استاد جوش میں کہا کرتے تھے انشاءاللہ موت تک یہ بیٹی اللہ کے پناہ میں رہے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں رسوا نہیں ہونے دیں گے. چونکہ مریم کی والدہ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی فوراً کیا کہا میں کس کی پناہ میں دے رہی ہوں؟ تمام انبیاء کا طریقہ یہ تھا. جیسے ہی خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوئے فوراً اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. میں کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ اور بھائیو ذرا تھوڑا سا سوچو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، میرا مقصد آپ کو سمجھانا نہ ہوتا تو میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا. توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذاب قبر کا خطرہ ہے؟ اور یہ ہستی جس قبر پر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دے وہ قبر جنت کا باغ بن جائے. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں موت کی سختیوں سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں عذاب قبر سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی نے کس سے پناہ مانگی؟ عذاب قبر سے. بلکہ چھوٹی سے چھوٹی، بھائی جب ہم واش روم میں جاتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک. اے اللہ ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ جس مسلمان کو واش روم جاتے ہوئے سکھایا گیا کس کی پناہ؟ حدیث میں کیا ہے کہ سب سے زیادہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ واش روم میں. میرے یہاں اکثر خواتین کہتی ہیں جی گھر میں فلاں فلاں پریشانیاں، ہم نے وہ اٹیچ باتھ کا ایک عجیب لعنت آ گئی ہے ہر کمرے میں. اور حدیث میں کیا ہے؟ ایسی جگہ جنات و شیاطین سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں. اب ہمارا بس چلے تو ہم تو کہتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی اٹیچ باتھ ہو، ہر جگہ اٹیچ باتھ. ہم ان خواتین کو ہم سب سے پہلی کیا بات بتاتے ہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی جب رات کو سویا کرو اپنے واش روم کے دروازے بند کر کے سویا کرو، اور جب واش روم میں جاؤ تو اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میں جن مردوں سے اور جن عورتوں سے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟
کون سا موقع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ نہیں، ہر جگہ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، سفر میں ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، حضرت حسن اور حسین پاس آئے، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، کہیں بری نظر کا خطرہ ہوا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کہیں حاسدین کا حسد، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہودی بدترین دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام مشکل میں آئے، فوراً کہا معاذ اللہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر مسلمان کو یہ کہا کہ جب تو قرآن کی تلاوت شروع کرے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگے کس کی پناہ مانگ؟ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ بھائی حدیث میں ہے کہ نہیں؟ اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے، ومن قلب لا یخشی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جو آپ سے نہ ڈرے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دعا سے جو کبھی قبول نہ ہو۔ بھائی کون پناہ مانگ رہا ہے؟ اور بھائی میں اتنا زور لگا رہا ہوں، تعوذ پناہ کی حقیقت سمجھ آ رہی ہے؟ میں اتنی مثالیں دے چکا ہوں اور مزید اتنی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، انبیاء تو ایسی دعا سے بھی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں جو دعا قبول نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے دعائیں کن کی قبول نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو، اے اللہ میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، لاکھوں کما کے اس کو کروڑوں کے خواب آتے ہوں اور کروڑوں کما کے وہ اربوں تک جانا چاہتا ہو، اے اللہ میں اس ہرس اور اس لالچ سے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ بھائی یہ جو خطرے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ خطرات تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نبی جو گھر میں کچھ رہنے نہ دے، وہ نبی جو گھر میں سونے کی 2 ٹلیاں پڑی ہوں، نماز مؤخر کر دے، پہلے ان کا صدقہ کر کے آئے، اس نبی کو کیا پرواہ ہے دنیا کی؟ لیکن مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ تم دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، میں پناہ میں آتا ہوں اس دعا سے جو قبول نہ ہو، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس جی اور نفس سے جو کبھی سیری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع، بلکہ یہاں تک خود قرآن کہہ رہا ہے، بھائی قرآن سے پوچھ لیجئے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي۔ بھائی مجھے لگتا ہے شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی میں کو کام کی بات آپ کے لیے کوئی مفید ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بیٹھے بٹھلائے جب غصہ آئے کہ اس کی ایسی تیسی یہ کون ہوتا ہے، فوراً کہا کر وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میں شیطان کی آگ لگانے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بیٹھے بٹھلائے شیطان۔ ابھی دیکھو نا، میں نے یہ مضمون کو نیا نہیں، میں پہلے بہت بیان کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے ڈسکا کے مضافات کا کیس ہے، مضافات کا کیس ہے، لڑکا لڑکی میں تعلق خلاف شرع، آشنائی 3 سال تعلق رہا اور لڑکی اپنا سارا خاندان چھوڑ کے آگے نکاح ہو گیا۔ اب نکاح، میاں بیوی بسنے لگ گئے، 2 سال گزار لیے، اولاد بھی دے دی، بیٹھے بٹھلائے اچھی زندگی گزار رہے تھے، حرام غلط تھا، نکاح کے ذریعے شریعت کے دائرے میں آ گئے، میں سیدھی راہ پر چڑھ گئے کہ نہیں، اولاد ہوگی، گھر بیٹھے بٹھلائے چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوا، بیوی کو طلاق طلاق طلاق، چلو اب طلاق دینے کے بعد یہ تازہ صورتحال ہے، کل سے ہم زیر کہ یہاں کیا بنے گا، چونکہ بظاہر یہ کہ لڑکا پاگل ہو جائے گا۔ اب 3 طلاقیں دینے کے بعد جیسے ہی احساس ہو یہ میں نے کیا کر دیا، اب لڑکا گھر کے افسوس میں برتن توڑ رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، اب اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، فلاں 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 فلاں۔ یہ سارا بھڑکاوا کس کا ہے؟
بھائی بولو، قرآن نے تو پہلے سکھا دیا تھا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے اللہ میں شیطانوں کے بھڑکانے سے، بیٹھے بٹھلائے شیطان ایسا خون میں حرارت پیدا کرتا ہے، بندہ کہتا ہے اس کی ایسی تیسی ہوتا کون ہے، اس کی ایسی تیسی یہ ہوتا کون ہے۔ مجھے ایک صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا بڑا اچھا، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک حافظ صاحب ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، ان کے یہاں میرا ایک درس تھا، اس میں اس سے ملتی جلتی ایک بات آ گئی کہ شیطان کیا کرواتا ہے۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، نماز کا ٹائم نہیں تھا، ایک بندہ زور زور سے اس نے 3-4 مرتبہ 3-4 مرتبہ اس نے مجھے بڑا غصہ، میں نے کہا کیسا نالائق ہے، میں نے دل میں اس کو بڑی گالیاں دی کہ یار اس کو دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا آتا۔ کہنے لگے میں غصے سے اٹھا کہ یار اس کی جاتے نا اس کی ایسی تیسی کر دینی۔ کہنے لگا میں جب غصے سے گیا نا، وہ سیانی عمر کے ہیں، بڑی عمر کے ہیں اور بہت باعمل آدمی، کہنے لگا میرا یہ معمول ہے، مجھے جب بھی غصے میں آگ میں بھڑکتا ہوں نا تو میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ کہنے لگے دروازے سے 3 قدم پہلے میری نیت ہی دروازہ کھولتے جو منہ میں آنا اس کو سنا دینی۔ کہنے لگا دروازہ سے 3 قدم پہلے یہ دعا پڑھی، یکدم یوں لگا جیسے آگ پہ پانی گر گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اطمینان سے دروازہ کھولا، السلام علیکم بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب یہ آپ کی بیٹی کی فائل فلاں جگہ گر گئی ہے، یہ لو میں فائل لے کر آئی۔ کہنے لگے میری بیٹی ڈاکٹر بننی ہے، اس کی وہ کسی اہم اس کے لیے جا رہی تھی، اس کی تمام دستاویزات جب وہ جانے لگی وہ مسجد سے تھوڑی دور گر گئی، اگر وہ دستاویزات ہاتھ نہ آتی کہنے لگا ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی۔ کہنے لگا میں نے وہ دستاویزات وصول کی، اس بندے کا شکریہ کیا، اس کو اندر لایا، وہ حالانکہ میرے محلے کا تھا، میں نے کہا نہیں پانی شانی، وہ کہنے لگا حافظ صاحب ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہنے لگا میں اس کو بھیجنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا میں نے ٹوکا کہ تو نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے۔ کہنے لگے مجھے اس دن اس آیت کی تشریح سمجھ آئی کہ شیطان کا بھڑکاوا کیا ہے۔ قرآن نے مجھے کیا کہا تھا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ، بھائی جب بھی اچانک غصہ آئے نا فوراً یہ کہو وقل۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے واقعات سنا سکتا ہوں بڑے، کہ فلاں موقع پر یوں غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، یہ الفاظ زبان پر آ گئے اور فوراً سمجھ آیا کہ اگر میں اپنے غصے پر عمل کرتا تو مجھے بہت زیادہ ناکامی اور شرمندگی دیکھنی پڑی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے نبی جی آپ پناہ مانگیے، میں شیطان کے بھڑکاوے سے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ صرف یہی نہیں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، شیاطین میرے قریب بھی لگے میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اور بھائی میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی، آپ سب کو پتا حجاج نے، صحابہ کا یہ قاتل تھا حجاج بن یوسف، اور اس نے بڑے بڑے صحابہ کو شہید، حضرت عبداللہ بن زبیر کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ اسی نے کیا نا، صرف قتل نہیں کیا 40 دن تک حضرت عبداللہ بن زبیر کی لشکار میت کو لٹکائے رکھا، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، ہجرت کی رات سارے انتظامات کھانے کے کون کرتی تھی؟ عبداللہ بن زبیر حضرت اسما کے بیٹے۔ تو حضرت اسما بوڑھی تھی جب آئی، جب دیکھا کہ ابھی تک میرے بیٹے کی میت، تو پہلے تو دیکھتے ہی کہا کہ یہ مہمان ابھی تک یہیں پھر رہا ہے، دیکھتے ہی کیا کہا یہ مہمان۔ پھر حجاج سے بڑا غیور ایک مکالمہ ہوا، اس کا کبھی موقع ہوا میں عرض کروں گا آپ سے، جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حجاج اتنا بڑا ظالم تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی اسی بدبخت نے شہید کروایا۔ وہ اس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اپنے غلام کو کہا تھا، اس نے زہر آلودہ نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں پر مارا تھا، وہ زخم بگڑ گیا، اسی سے حضرت عبداللہ بن عمر کی شہادت ہوئی ہے۔
تابعین تو بے درے قتل کیے، اور اس نے حضرت حسن بصری کو بھی شہید کرنے کے آرڈر جاری کیے، خود حج پر آیا، اور حضرت حسن بصری بیت اللہ میں موجود تھے، اور باب فہد کے سامنے والے جو پہاڑ ہے نا، بالکل سامنے والے یہ پہاڑ حجاج یہاں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لمبا واقعہ کہ اے اللہ، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اس بدبخت کے شر سے مجھے بچا، اس بدبخت کے شر سے مجھے کیا کر بچا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کو حجاج کچھ نہ کر سکا، اور یہی معاملہ حضرت انس کا تھا۔ اس بدبخت نے حضرت انس کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور حضرت انس نے اس کے منہ پر کیا کہا تھا، اگرچہ میں بوڑھا ہوں تم مجھے قتل نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے فلاں فلاں باتیں، مجھے فلاں دعا سکھائی ہے، میں وہ پڑھی ہوئی ہے، اور اس میں اس دعا کا بنیادی مضمون یہ ہے اے اللہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اس لیے بھائیو اس سبق کو پکا کرو۔ اب شروع سے آئیے، مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، مایوسیوں میں انبیاء کا طرز عمل بھائی کتنی باتیں تھیں۔ مجھے اور آپ کو زندگی کی مشکلات سے جب بھی واسطہ پڑے، اور ہر کسی کو پڑ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے معاملات میں پریشان ہے، کوئی کاروبار میں پریشان ہے، کوئی بیماری میں ہے، بھائی یہ دنیا ہے ہی اسی طرح۔ انبیاء نے کتنے کام کیے؟ 5 کام کیے۔ سب سے پہلا صبر اور امید، جلد بازی نہیں کی، کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا رہے؟ پر امید رہے۔ اس کی مکمل تشریح میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی۔ نبیوں کا دوسرا کام کیا تھا؟ اللہ کی پناہ۔ میں نے بہت ساری مثالیں دی، جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوا فوراً کہا اے اللہ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو لہب کی بیوی بدبخت آئی، گالیاں دیتی ہوئی آئی، اور مجھے یہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اے اللہ اس عورت کے شر سے، قرآن جس کو وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ کہہ رہا ہے، اے اللہ میں اس عورت کے شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جمیل گالیاں بکتی ہوئی میرے پاس سے گزر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آئی۔ اور غار ثور میں بھائی کیا ہوا تھا؟ کس کی پناہ میں تھے؟ اللہ کی پناہ میں تھے۔ کیا کر لیا؟ قرآن میں بہت ساری مثالیں۔ اس لیے دوسرا سبق میرا اور آپ کا یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات میں میری اور آپ کی زبان پر یہ ہوگا اے اللہ ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ بھائی پھر انشاءاللہ اللہ دکھائیں گے کہ میری پناہ ہے کیا، اللہ دکھائیں گے کہ جو میری پناہ میں ہوتا ہے، جو میری پناہ میں ہوتا ہے میں اس کی حفاظت کس طرح کرتا ہوں۔ بس میرا اور آپ کا عمل یہ ہو، جب بھی کوئی خطرہ محسوس کرے، جب بھی کوئی پریشانی کا خطرہ ہو، جب بھی حالات کی سنگینی آئے، تو فوراً زبان سے کیا کہنا ہے؟ اے اللہ ہم کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پھر دکھائیں گے، ہم قدم قدم پر اللہ کی رحمت کو سامنے دیکھیں گے۔ اور بھائی باقی کتنی چیزیں رہ گئیں؟ 3۔ نمبر 3 اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ۔ نمبر 4 تفویض اللہ، اور نمبر 5 انابت اللہ۔ اللہ نے توفیق دی تو ان 3 کی تشریح انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں سے